بارش کبھی گرمی کبھی سردی کبھی طوفان، کرشمہ سب خدا کا ہے، اسی کی مہربانی ہے۔ سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، اور گناہگاروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے ظاہر کو، اور گناہگاروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے وہ ظاہر کو، گناہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے، وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شان دیتا ہے، وہ پیڑ پیڑ کو ابر و غزال دیتا ہے۔ کسی کو وسلم پر جبل رحمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی سب سے پہلے وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر آتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں علم و تعلیم کو بہت اہمیت دی ہے، تو ہمیں بھی دین کا ضروری علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر دین کا ضروری علم حاصل کرنا ضروری ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ دین کا ضروری علم سیکھے اور اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے اسلامی زندگی بنائے، اپنے اولاد کو ہر حال میں علم دین سے آراستہ کرے تاکہ یہ بچے ہمارے مغفرت کا سامان بن سکیں۔ تو لیجئے اس مختصر تمہید اور ابتدائی باتوں کے بعد ہم آج کے اس دینی اور تعلیمی جلسے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ انشاءاللہ مکتب تعلیم القرآن کے طلبہ و طالبات کا دلچسپ پروگرام سنیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان خوشی کا بیان بھی ہوگا۔ آخر میں دعا ہوگی، اس لیے آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں اور خوب لطف اندوز ہوں، اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ حاضرین مجلس، چونکہ کسی بھی مجلس اور پروگرام کا کوئی نہ کوئی صدر اور قائد ہونا ضروری ہے، تاکہ صدر جلسہ کی صدارت اور قیادت میں ہمارا جلسہ کامیابی کے ساتھ اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اور رہنمائی فرما دیں۔ تو لیجیے ایک شعر کا سہارا لیتے ہوئے بتا دوں کہ چمن کے ہر شگفتہ گل سے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے مقتدی چاہیے۔ تو اس جلسے کی صدارت کے لیے میں بھی ایسی شخصیت عظمیٰ کا نام پیش کرتا ہوں جن سے مراد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اشاعتی، حضرت والا ہماری اس صدارت کو قبول فرمائیں گے اور سامعین مکرم پرزور تائید فرمائیں۔ محترم حضرات، اس رسمی کارروائی کے بعد ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی دینی جلسہ اور اسلامی مجالس کی ابتدا اور آغاز اللہ کے ذکر یعنی تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں، تو آئیے ہم بھی اپنے اس عظیم الشان جلسے کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد حزیر محمد عرفان کو کہ وہ آئیں اور اپنی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق
میں اس کے بعد تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے محمد فرحان ابراہیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نعت سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا تیرا حسن روشن ہے دونوں جہانے، تیری نعت کیسے کہاں سے کہوں میں، کہاں سے کہوں میں۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا ملی عظمت ساری تیرے قدم سے، تیرا ابن آدم پہ ایسا لکھوں میں، پہ ایسا لکھوں میں۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا حکومت خلافت ریاست شرافت یہ حسن تشرف ہے تیرا کہوں میں، ہے تیرا کہوں میں۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا ملے موت آقا غلامی میں تیری، تیرا بن کے خادم جہاں میں جیوں میں، جہاں میں جیوں میں۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا عطا عشق کی آگ ہو بانٹنے کو، مسلمان کو درد آشنا تو کروں میں، آشنا تو کروں میں۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا عطا ہو انہیں عظمت رفتہ پھر سے، انہیں تیری راہوں پہ لے کے چلوں میں، پہ لے کے چلوں میں۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا مٹائے کفر کے اندھیروں کو جگ سے، تیرے در کا خادم انہیں دیکھ لوں میں، انہیں دیکھ لوں میں۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سجائے بدروں احد کو دوبارہ تمہارے خادم، یہ سب سے کہوں میں، یہ سب سے کہوں میں۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا ہے سیماب کی یہ انوکھی تمنا، یہ سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں میں، سے بھی دیکھ لوں میں۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد علی مشتاق کو کہ وہ آئیں اور حمد سے کو خوشگوار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او میرے مالک او عرش والے جلوے تیرے سب سے نرالے، او میرے مالک او عرش والے جلوے تیرے
ہم غمزدوں کا غمخوار ہے، اے تو غفار ہے، تو ستار ہے تو. ہم غمزدوں کا غمخوار ہے، اے تو غفار ہے، اے تو ستار ہے تو. تعریف تیری میری زباں پر اللہ اکبر اللہ اکبر. تعریف تیری میری زباں پر اللہ اکبر اللہ اکبر. نقل معاشی دل کے قلم کا ہمیں کو سو پر یا رب رحم کر. نقل معاشی دل کے قلم کا ہمیں کو سو پر یا رب رحم کر. کیوں زندگی ہے برباد میں میری، کیوں بے اثر ہے فریاد میری. اور تو کہے تو بدکار ہے، اے تو میں بھی کہوں گا غفار ہے تو. اور تو کہے تو بدکار ہے، تو میں بھی کہوں گا غفار ہے تو. تیرے سوا اب کون ہے میرا بیچارہ بے کس بندہ ہوں تیرا. تیرے سوا اب کون ہے میرا بیچارہ بے کس بندہ ہوں تیرا. او میرے مالک او عرش والے، اے جلوے تیرے سب سے نرالے. او میرے مالک او عرش والے، جلوے تیرے سب سے نرالے. ماشاءاللہ، بہت اچھے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مسلمانوں کو عروج الزوال پر تقریر کے لیے محمد بن عبد الکریم کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے سامعین کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الارض يرثها عبادی الصالحون. ترجمہ: بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوا تعدی سلسلت شجر امید کا تھا، جب سر عرصے چڑھنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی ہے، کھلی آثاروں شذب قائم ہے اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکاوطنہ ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کھائے جاتے تھے وہ مسلط پر نظام پر افروج ہو گئے. جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدو کہا کرتے تھے، جن کا سیل ہوا اتنی تیزی سے بڑھا کہ وہ پورے عالم بچا گئے. پوری دنیا پر ان کے تہذیب و تمدن کے ڈنکے بننے لگے. جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا اعلان درست تھا. ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بلا شبہ
چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں احمد علی وسیم کو کہ وہ پیش کرے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کریں۔ میرے بھائیو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ نمبر 1، جب ملاقات ہو تو سلام کرے۔ نمبر 2، جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 3، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 4، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 5، جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ نمبر 6، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔ میں اس کے بعد تلاوت قرآن کے لیے دعوت دیتا ہوں فائزہ بنت ضیاء الحق کو کہ وہ آئیں اور اپنی تلاوت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ماشاء اللہ۔ میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں نظم پیش کرنے کے لیے ظاہرہ و شفا کو کہ وہ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، دوری دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے زیادہ ہو جائے۔ او میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد بندوں سے غریبوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو رہا اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس کے بعد نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں فرحان صابر کو کہ وہ آئیں اور اپنی نعت سے سامعین میں محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر
मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, न इतने में सदा आई रे अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर फिरदौस का तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा होगा न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। जमीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर कि जिसने बेकशों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसको बिछोना था। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में शब की शिफाअत है। शिफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद। मंज़िल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, मिल जाए तो हुजूर तो समझो खुदा मिला। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मिलना सरापाए अखलाक है। रब का शुक्र है कि उसने अपने मुसलमान बना दिया। पहली वही कि मैंने पैगाम हक का अमल हुआ और तकरीबन 3 साल की इज्जत हो अपने नबी को पहुंचा। निगाह है इस मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। प्यारे साथियों, आपके अखलाक पूरा कुरान मजीद है। प्यारे साथियों, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक सदा से जल्दी को अखलाक को सही तरीके में मना करना दिया। प्यारे आका मुअल्लिम थे, उनके अखलाक देखो। प्यारे आका ताजिर थे, उनकी अमानतदारी देखो। प्यारे आका हाकिम थे, उनकी हुक्मरानी देखो। प्यारे आका मुस्तजब थे, उनका इंतजाम देखो। प्यारे आका पवित्र थे, उनका इंसाफ देखो। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कदम पड़कर मुसलमान हो गए। फतेह मक्का के मौके पर कुफार की निगाह से शर्म से झुकी हुई थी, डर और खौफ से मदीने में सलामू थे और सोच रहे थे कि मेरे नबी साहब बदला लेंगे। आपने फरमाया जाओ, आज कोई बदला नहीं। आपने अपने अखलाक से सबको माफ कर दिया। मेरे हुजूर के नक्शे कदम जहाँ ठहरे, जमाने भर की हिदायत के निशान वहाँ ठहरे। जिन्हें नसीब हुई उनकी महफिलें अक़दस वहाँ हिदायत के बचा ठहरे। मोहम्मद इब्न अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, मेरा मजाक की आज दिन की इस जुमले में मैं पेश करना चाहता हूँ जिनकी इस्लाम करने से नसीब बेहद हुई थी। नंबर 1 ज्यादा होने की हवा, नंबर 2 ज्यादा होने की फिक्र, नंबर 3 लैला गुस्सा, नंबर 4 हसद करना, नंबर 5 भूख और मार की मोहब्बत, नंबर 6 शौक और जान की मोहब्बत, नंबर 7 दुनिया की मोहब्बत, नंबर 8 खुद करना, नंबर 9 खुद पसंदी, नंबर
कहता हूँ। मिसल में 3 प्राइज है। नंबर 1 गाय का नाम बताओ तो गुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इतना पानी पहुँचाना कि एक बार अगर भी जगह सूखी न रहे। वजू में 4 प्राइज है। नंबर 1 पेशानी के बालों से जोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो से पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोनी समेत जोड़ना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पेट टखनों समेत जोड़ना। मैं भगवान के सामने खाना खाने के चंद चुटकुले पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1 और ना पढ़ना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 दाहिने हाथ से खाना। नंबर 4 अपने सामने से खाना। नंबर 5 अगर सताई में या कई किस्म के खाने हो जो पसंद आए वो क्या करता है। नंबर 6 3 उंगलियों से खाना। नंबर 7 पैर तक अच्छे से साफ कर लेना। नंबर 8 ऊपर नीचे गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 9 खाने में ऐसा लगाना। नंबर 10 खाने की बात की दुआ करना। नंबर 11 पेट लगाकर ना खाना। नंबर 12 अकेले दस्ते कान उठाना या फिर कूदना और दस्ते कान उठाने की दुआ करना। नंबर 13 कुल्ली करना। नंबर 14 हाथ धोना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा बच्चा के सामने सोने की सूरत पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1 जल्दी सोने की। नंबर 2 जल्दी सोना। नंबर 3 बार बिस्तर को लटकना फिर सोना। नंबर 4 पढ़ना। नंबर 5 देखिए मतलब सोना। देखिए मतलब छोटे में सोना। नंबर 6 चालू करना फिर आंखों का सही करना। नंबर 7 शरीर में करना करके सोना। नंबर 8 सोना। नंबर 9 अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जिसके लिए महफिल को सज के फिरदौस से बनी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी माँ की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरादी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम शरह लक सदरक मंसूब है दिल से वरफ़अना लक जिक्रक। जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर रोता क्या ने अलक़ब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी के जो मील करती है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। वह जात के जो मजहर ला कलमाए जो साहिब रफ़ सर में राजू आए। असरा में इमामत जिस नबियों की मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कोने सजी है। फिर दो
کہ سب سے پہلے گواہی دینے والی بھی عورت تھی اور اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی عورت تھی۔ حضرت رابعہ بشرا کے بارے میں تم نے سنا ہوگا کہ اور ایسی عابدہ زاہدہ عورت تھی کہ مذہبی مشکلات پر رشک کرتے تھے، اور آج ہم بھی عورتیں اور ہم سے 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں سکتی، اور بھی شکایت پر شکایت کا لٹ گئے کٹ گئے، ہمیں یہ تکلیف وہ تکلیف، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ میری ماں بنو خود کو راگیلا دینے اپنے گئے ہوئے کا کوئی علاج نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے بندہ کرتا ہے خدایا تو میری آواز دیکھ یہ جو آتا ہے اپنے نمائے آواز دے۔ علامہ اقبال کہتے خدا نے آج تو اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے گا۔ بہنا اٹھو خوابے غفلت سے آنکھ کھولو، برائیوں کو اپنے گھر سے نکالو، اچھائیوں کو اپنا کر ہی نہیں بلکہ معاشرہ سنور جائے گا، سنور جائے گا، تیرے گھر کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے۔ میری ماں بہنوں اپنے دین کی اور اپنے بچوں کی دین کی فکر کرو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ میرے دوستو، تعلیم ایسی ضرورت سرمایہ ہے جس کی بات انسان کو سیاح و کمنند کر دیتا ہے۔ تعلیم یافتہ انسان سب کے نزدیک محبوب بناتی ہے۔ تعلیم چاہے دنیا کے دین کی انسان سے انسان پر راضی کا ذریعہ ہے، اور کو کوئی ایمان اڑان دیتا ہے یا ان پر بیٹھ کر کے آسمان دیتا ہے۔ تعلیم انسان کی زندگی میں روشنی موجود ہوتی ہے۔ تعلیم سے انسان ذلت سے نکل کر ایمان حاصل کرتا ہے۔ تعلیم سے سب سے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ہر طرح کی مہنت سے طالب علم ترقی کرتے ہیں۔ تعلیم معاشروں میں آمینوں اور محبوب پیدا کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ملک کی عزت کرتے ہیں۔ اسلام میں بھی تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تعلیم سے انسان اپنے کام پورے کرتا ہے۔ تعلیم موجود کا اخلاق بناتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی کی وجہ تعلیم ہے۔ والدین کو بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ لڑکا یا لڑکا دونوں کی تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر معاشرہ اندھیرے میں ہے۔ آئیے ہم سب تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں پیاری ماں، ماں پیاری ماں، پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوئی گاگا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ تیرے ممتا کے سائے میں پھولوں کلوں ڈھانپ کر تیری انگلی میں بڑھتی چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ تیری خدمت دنیا میں عظمت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ تھا یا تیرا چاہیے، پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
الذي ينقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
तिनका उजाला नामे मोहम्मद आँखों पर तारा नामे मोहम्मद तिनका उजाला नामे मोहम्मद आँखों पर तारा नामे मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़िल क़ुरआनिर रज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी। उसका तर्जुमा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के अल्लाह की नियाज़ है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरा आसमान, थोड़ी चपली जमीन अथाह समुंदर, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया देखते तो बेसाख्ते ये कहना पड़ता है कि इस अजीब कायनात का कोई हाकिम है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम मंजिल लगे उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्सु कमर अपने वक्त पर निकलते और डूबते हैं तो बेसाख्ते कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है, कोई है जिसे किसी के काम की जरूरत नहीं, जो सारे जहां से बेनियाज है, किसी का एहसान मंद नहीं, वह जो चाहे करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई रोकने वाला होगा तो दुनिया निजाम इस अच्छे रास्ते नहीं चलता। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर इन दोनों में यानी जमीन व आसमान में अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होता तो वह दोनों फूट जाता। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इदारे के कई सदर नहीं होते तो बोला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बावकार मजलिस अपने कई सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या वे लोग बेवकूफ नहीं कहेंगे? ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहां के कई सदर मानते और कोई बाप बेटा और पुरुष का नजरिया सराहते हुए और कोई हजारों माबूदों को मानता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग उसको बेवकूफ कहते हुए हिचकिचाते हैं। जब किस हजरत दौराने तकरीर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। नक्शे तौहीद का आग दिल पे बिठाया हमने, नक्शे तौहीद का आग दिल पे बिठाया हमने, नक्शे ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इमरान है। आपके दादाजी का नाम क्या है? मेरे दादाजी का नाम नजमुद्दीन है। मेरे भाई का नाम मोहम्मद उजैर, मोहम्मद अफान, मोहम्मद हसन है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी का उम्रिया नबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहत क्या है? जिहाद फी सबिलिल्लाह। पढ़ते क्या हो? कलामुल्लाह। पसंद क्या है? सुन्नत रसूलुल्लाह। काम क्या है? दाते इल्लाह। दाते क्या हो? बैतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप उनके जवाब देंगे? जी हाँ, क्यों नहीं। हम कौन है? हम मुसलमान हैं। हमारा मजहब का नाम क्या है? हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। हमारे नबी की अम्मी का नाम क्या है? हमारे नबी की अम्मी का नाम बीबी आमिना है। हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी के दादा
عبد المطلب. ہمارے نبی کی دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے. ہمارے نبی کی نانی کا نانا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے نانا کا نام وہب ہے. ہمارے نبی کی نانی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی نانی کا نام برا ہے. ہمارے نبی کے کتنے لڑکے؟ ہمارے نبی کے 3 لڑکے. نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں ہیں؟ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں. نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 5 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 6 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 7 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 8 حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 9 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 10 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 11 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خلیفہ ہیں؟ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ ہیں. نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام میں آسمانی مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی مشہور کتابیں 4 ہیں. نمبر 1 تورات. نمبر 2 زبور. نمبر 3 انجیل. نمبر 4 قرآن مجید. اسلامی مہینے کیا ہے؟ اسلامی مہینے یہ ہے. نمبر 1 محرم. نمبر 2 صفر. نمبر 3 ربیع الاول. نمبر 4 ربیع الثانی. نمبر 5 جمادی الاول. نمبر 6 جمادی الثانی. نمبر 7 رجب. نمبر 8 شعبان. نمبر 9 رمضان. نمبر 10 شوال. نمبر 11 جمادی. نمبر 12 ذی الحجہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب شوق دل سے آئیہ محمد، جب شوق دل سے آئیہ محمد، خوشیوں کا ایمان کا جو ہوا آئیہ محمد، ایمان کا جو ہوا آئیہ محمد، جب جاری لبوں پر ہوا آئیہ محمد، جب جاری لبوں پر ہوا آئیہ محمد، خوشیوں کا سما چھا گیا آئیہ محمد، خوشیوں کا سما چھا گیا آئیہ محمد. تم جیل میں ڈالو یا مجھے پھانسی لگا دو، تم جیل میں ڈالو یا مجھے پھانسی لگا دو، ہر دم میری روح کی صدا آئیہ محمد، ہر دم میری روح کی صدا آئیہ محمد. بازار حسن عالم درد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم. صدق الله العظيم. میرے والد الکرام بھائیوں اور دوستوں، علماء کرام، میرے محبت ساتھیوں، نوجوان سربراہ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر لفظ گزاری کرنا ہوا ہے عظمت قرآن. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے ریبر ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات ایسی ہے، وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید جس نبی پر اتارا ہے وہ نبی بھی ایسا ہے تمام انبیاء کا سردار، جن کی پوری زندگی انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے. قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ فرشتہ بھی ایسا ہے تمام فرشتوں کا سردار، جن کی رب کائنات کے ناطق مرتبے والا ہے. میرے کیوں یا الہی ہمیں قرآن کر دے، نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. شامل مکرم افسر احلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم ہوتے گئے. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کیسے پایا؟ انہوں نے کہا قرآن مجید سے ہزاروں مسائلہ نکال چکا ہوں مگر ابھی قرآن مانا قرآن نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کیسے پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی، قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا 14 سال آسان تو اتنا کسی 8 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل تو اتنا 1400 سال
اللہ کی زیارت کی, اللہ سے پوچھا اے اللہ تیری سب سے محبوب عبادت کون سی چیز ہے؟ جواب ملا قرآن حدیث کی, کہا جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی تجھے پسند, نہ سمجھے پڑھتا ہے تب بھی تجھے پسند. جواب ملا جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند, نہ سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند. صحیح پڑھنے پر مجبور ہو گئے, خدمت قرآن کے خادم رمضان اشوار دیں گے, وقت نے ہم سے خوب منگا, ہم وقت کو دامن بھر دیں گے. وہ ہمارے نہیں کاش مدینے جانے کا کچھ غیب سے ساما ہو جائے. اے کاش مدینے جانے کا کچھ غیب سے ساما ہو جائے. محبوب خدا کے روضے پر قربان میری جان ہو جائے. محبوب خدا کے روضے پر قربان میری جان ہو جائے. دن رات تڑپتی رہتی ہوں اور دل میں روتی رہتی ہوں. دن رات تڑپتی رہتی ہوں اور دل میں روتی رہتی ہوں. سرکار کرم فرما دے اگر مشکل میری آسان ہو جائے. سرکار کرم فرما دے اگر مشکل میری آسان ہو جائے. اے کاش مدینے جانے کا کچھ غیب سے ساما ہو جائے. محبوب خدا کے روضے پر قربان میری جان جائے. کافر تم جانا چاہتے دنیا سے ہمارا نام نشان. کافر تم جانا چاہتے دنیا سے ہمارا نام نشان. اللہ چلا دیتی ہوا ہر شخص مسلمان ہو جائے. اللہ چلا دیتی ہوا ہر شخص مسلمان ہو جائے. اے کاش مدینے جانے کا کچھ غیب سے ساما ہو جائے. محبوب خدا کے روضے پر قربان میری جان جائے. اسلام کی شان و شوکت کو ایک بار دکھا دے پھر مولا. اسلام کی شان و شوکت کو ایک بار دکھا دے پھر مولا. مسلم کو عطا کر جذبہ کہ اسلام پہ قربان ہو جائے. مسلم کو عطا کر جذبہ کہ اسلام پہ قربان ہو جائے. اے کاش مدینے جانے کا کچھ غیب سے ساما ہو جائے. محبوب خدا کے روضے پر قربان میری جان جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. سفیان عبد الکریم آئے اپنا نام لے جائیں.
بھائی پرسکون بیٹھے ہیں. نتیجۃ الکلمات نعت پیش کریں. ختم پر ہے پروگرام, بس 2-3 بچے ہیں, تھوڑا پرسکون سن لیں ان بچوں کو. ان کی بھی تمنا ہے کہ ان کی بات غور سے سنیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے جو تین چیزیں ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. جو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 پاگل ہو جانا. نمبر 2 بے ہوش ہو جانا. نمبر 3 نماز کی حالت میں رکھنا. نمبر 4 منہ بھر کے الٹی کر دینا. نمبر 5 ایک لگا کر سو جانا. نمبر 6 بدن کے کسی حصے میں خون یا پیپ کو نکل کے پہنچانا. نمبر 7 پاگانا یا پیشاب کر لینا. نمبر 8 خالی کر لینا. میں آپ حضرات کے سامنے پانی پینے کی مقصد سنا رہا. نمبر 1 پانی سجا کے پینا. نمبر 2 پانی پھینک کر پینا. نمبر 3 پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. نمبر 4 پانی پینے سے پہلے پانی دے دینا. نمبر 5 پانی 3 گلاس پینا. نمبر 6 پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے موجود ہے جس ملا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلے پر کے سلے اللہ. پھول کھلے پر کے سلے اللہ. دھوپ کر کے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے ہیں دنیا میں دوبارہ. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے ہیں دنیا میں دوبارہ. انگلی پکڑ کے جس نے تمہیں چلنا سکھایا، انگلی پکڑ کے جس نے تمہیں چلنا سکھایا، تکلیف جیل جیل کے پروان چڑھایا، تکلیف جیل جیل کے پروان چڑھایا. رونا تیرا رونا تیرا ایک پل بھی تھا نہ گوارا، رونا تیرا ایک پل بھی تھا نہ گوارا. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے ہیں دنیا میں دوبارہ. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے دنیا میں دوبارہ. ماں باپ ہے زندہ تو کرو ان کی غلامی، ماں باپ ہے زندہ تو کرو ان کی غلامی. ہر صبح و شام پیار سے دو ان کو سلامی، ہر صبح و شام پیار سے دو ان کو سلامی. آج ان کا آج ان کا بڑھاپا ہے تو کل ہوگا تمہارا، آج ان کا بڑھاپا ہے تو کل ہوگا تمہارا. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے دنیا میں دوبارہ. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے دنیا میں دوبارہ. حکم خدا ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہنا، حکم خدا ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہنا، ورنہ رنج آلام پڑیں گے تمہیں سہنا، ورنہ رنج آلام پڑیں گے تمہیں سہنا. رب کی نگہ سے بھلا ہوگا گزارا، رب کی نگہ سے بھلا ہوگا گزارا. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے ہیں دنیا میں دوبارہ. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے ہیں دنیا میں دوبارہ. قرآن میں واضح لکھا فرمان خدا ہے، قرآن میں واضح لکھا فرمان خدا ہے. ماں باپ کی گویا رضا اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی گویا رضا اللہ کی رضا ہے. ناراضگی سے ان کی بڑا ہوگا خسارہ، ناراضگی سے ان کی بڑا ہوگا خسارہ. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے ہیں دنیا میں دوبارہ. کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو دارا، ماں باپ نہیں ملتے ہیں دنیا میں دوبارہ. خدمت کرو ماں باپ کی دل چاہیے عزت، خدمت کرو ماں باپ کی دل چاہیے عزت، ورنہ دست
औलाद से होगी बड़ी जिल्लत, वरना दस्त औलाद से होगी बड़ी जिल्लत। नादिम वही काटोगे जो बोया है तुम्हारा, नादिम वही काटोगे जो बोया है तुम्हारा। करना नहीं नाराज कभी इनको उदारा, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको उदारा, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल। जिक्र इलाही करती कर, जिक्र कुरान बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल। मेरे आका खुदा सब दुनिया में जगाए थे, और तू उम्र गिनाई की जुल्म के बाद हंसाए थे। नफरत की फजा बदली जैसे, नफरत की फजा बदली जैसे, माँ के पीछे बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल। जिक्र इलाही करती कर, जिक्र इलाही करती कर, जिक्र कुरान बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल। सारा आलम मेरे नबी के हुस्न के आगे फीका है, दुनिया ने जल्दी बदल मेरे नबी से सीखा है। एक गुस्ताख मोहम्मद तू, एक गुस्ताख मोहम्मद तू अपनी आंखें खोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल। माना दुश्मन हमने बस अल्लाह हमारा हाथी है, एक तरफ से झुकने वालों के हक में नाकामी है। खतरा है ईमान की कश्ती, खतरा है ईमान की कश्ती, होगी डामाडोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल। जिक्र इलाही करती जा, जिक्र इलाही करती जा, जिक्र कुरान बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल। मैं दिल में सी खुशबू मेरी लबे नाक से आया, नाक पे नजराना लेकर एक गुलाब नबी आया। मदद नबी जानी का मोहम्मद राज के मोती रोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल। जिक्र इलाही करती जा, जिक्र इलाही करती जा, जिक्र कुरान बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदी, अल्लाह अल्लाह बोल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला चैन है ना करारी किसी पल, कोई दिल की दवा तो बताए। सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैन है ना करारी किसी पल, कोई दिल की दवा तो बताए। नात उन
کروں، کچھ سمجھ میں مجھے نہیں آئے. آپ نے عشق جس دم بہائے، چھا گیا ہر طرف اندھیرا. آپ نے عشق جس دم بہائے، چھا گیا ہر طرف اندھیرا. آ گئی صبح تازہ نکل کر، میرے آقا جانا مسکرائے. سب کے صلی اللہ علیہ وسلم. آ گئی صبح تازہ نکل کر، میرے آقا جانا مسکرائے. اللہ اللہ کیسی جگہ ہے جو دیار حبیب خدا ہے. اللہ اللہ وہ کیسی جگہ ہے جو دیار حبیب خدا ہے. دیکھنی ہو اگر جس کو جنت، وہ مدینہ نظر دیکھ آئے. اب نہ گھبراؤ اے آسیہ تم، سامنے دیکھو آقا ہمارے. بخشوانے چلے آ رہے، سر پہ تاج شفاعت لگائے. بخشوانے چلے آ رہے، سر پہ تاج شفاعت لگائے. اس مصرے پر غور کریں دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پتھروں کی بارش ہوئی تھی. پتھروں کی یہ بارش نبی پر، اور نبی دعا کر رہے ہیں. پتھروں کی یہ بارش نبی پر، اور نبی دعا کر رہے ہیں. بخش دے میرے مولا انہیں تو، یہ ہمیں نہیں جان پائے. بخش دے میرے مولا انہیں تو، یہ ہمیں نہیں جان پائے. چین ہے ناقراری کسی پل، کوئی دل کی دوا تو بتائے. نعت ان کی پڑھوں یا گروں، کچھ سمجھ میں مجھے نہیں آئے. السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ عمریہ میں آج جلسے کا انعقاد ہوا، بہت خوشی ہوئی.
माशाअल्लाह यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने तमाम बच्चों का प्रोग्राम सुना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा व तालिबात ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम पेश किया। मैं इसकी तारीफ करता हूँ और साथ ही साथ उनकी भी तारीफ करता हूँ जिन्होंने इन पर मेहनत की। मेरी मुराद इनके उस्ताद मुहतरम वाकई मेहनत है, क्योंकि बच्चों ने जिस अंदाज में और जिस नहज से और जिस तरीके से तलबा और तालिबात ने प्रोग्राम को पेश किया, वाकई इनके उस्ताद की मेहनत है। अल्लाह तबारक व तआला इनके उस्ताद मुहतरम को खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए और इसके साथ तमाम उम्र वालों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने इस जलसे को करने का बेड़ा उठाया। और साथ ही मैं यहाँ पर आने वाले तमाम हमारे दोस्त अहबाब और हमारे उस्तादों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिससे मेरी मुराद बड़े हजरत है जो हमारे उस्तादों में से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और पर्दा नशी मेरी दीनी बहनों, माओ, हम लोग अभी इस वक्त यहाँ पर अपने गांव के मकतब तालीमुल कुरान, जो हमारे गांव का मकतब है, उसके जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन रहे थे। ये जो मकतब के जलसे होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कुर्बानी है कि हम उसके लिए थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं। ये मकतब के जलसों का एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि मकतब में तालीम क्या हो रही है वो हमारे सामने आ जाए, उसका कुछ नमूना आ जाए। बहुत से हमारे यहाँ पर साथी हैं जो इस बारे में फिक्रमंद रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मकतब में तालीम हो रही कि नहीं हो रही, इमाम साहब हाफिज साहब से पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, तो उसका नमूना आपने देख लिया। हम घर में जब गोश्त पकाते हैं, हमारी मस्तूरात जो गोश्त पकाती हैं, चावल पकाती हैं, तो वो एक बोटी देख लेती है कि हाँ गोश्त पक गया है, हर बोटी को अलग अलग नहीं देखती। तो ये इन बच्चों ने यहाँ पर दुआएं सुनाई, नात सुनाई, तकरीर सुनाई, तिलावत सुनाई, ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि उनके अब्बा और दादा सोचते होंगे कि यार ये तो अपने को भी नहीं मालूम। ये सिर्फ और सिर्फ इस मकतब की देन है। हमारी जिम्मेदारी ये है, हमने ये तो देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हो रही है, इस तालीम को हमें मजबूत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब 99% कामयाब है, समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हमें इमाम साहब की मेहनती मिले हैं, सीधे हैं, हम जो बोलते हैं, जिस लाइन से मशवरे भी लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है वो मेहनत कर रहा है। इसमें कोई मैं यानी दो राय नहीं है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो रही है। सदर साहब भी फिक्र करते हैं, बच्चों के वालिदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र करते हैं, थोड़ी बहुत पूछताछ होती है, कोई मसला नहीं, लेकिन मजमूई एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हो रही है। मकतब 3 चीजों का मजमुआ होता है, इसको समझें, वालिदैन, बच्चे और उस्ताद। उस्ताद मेहनत करा रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कमजोरी वालिदैन की तरफ से होती है। वक्त पर भेजना नहीं, सही उसको साफ सफाई करके तैयारी करके मकतब नहीं भेजना, जरा जरा से काम पर बहाने बना के छुट्टी करा लेना, कभी आधे घंटे लेट भेजना, कभी जरा से काम के लिए भाई बुला के लिए छुट्टी करा लेना, इसमें यकसुई नहीं रह पाती, उस्ताद की सही तवज्जो नहीं दे पाती। तो खास तौर से मैं जो हमारी पर्दानशी बहनें हैं उनसे गुजारिश करूंगा, चाहे वो दादी हो बच्चे की, कि वो चाची हो, कि बुआ हो, कि माँ हो, कि वो बच्चों की लाइन से फिक्रमंद हो। जितनी मेहनत और फिक्र से हम फीस देकर स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़वाते हैं,
ان کی ڈریس، ان کا بیگ، ان کی کتابیں، ان کا ہوم ورک پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر فیس لے رہے ہیں، وہاں پر ہم پوری توجہ دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ توجہ ضروری ہے کہ ہم ان مکتب میں بھیجنے کے لیے کریں بچوں کو۔ وہاں پر وہ دنیا سیکھ رہے ہیں، وہ ABCD سیکھ رہے ہیں، وہاں پر وہ نام سیکھ رہے ہیں، اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہاں جو سیکھ رہے ہیں اس کا آخرت میں فائدہ ہے۔ یہاں پر جو بسم اللہ پڑھنا سیکھے گا ماں باپ کی بخشش کے لیے کافی ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا سیکھے گا۔ اس لیے ضروری ہے میرے دوستو ہم ماحول بنائیں دینی۔ مالی اعتبار سے الحمدللہ ہمارے گاؤں پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں بھی بیٹھے بیٹھے گر رہا تھا، یہ بیگ آپ کے سامنے ہے نا، یہ 75 روپے کا ایک بیگ ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات نے ہر بچے کے لیے بیگ کا انتظام کیا۔ اگر 80 بیگ ہیں تو 75 کا ایک بیگ ہے تو 6000 روپے کے بیگ ہے۔ امام صاحب کو آپ کی طرف سے تقریباً 18,000 روپے ملے گئے تقریباً۔ ایک بچے کو اگر ایوریج 500 روپے اگر ہم جوڑیں ہر بچے کو تقریباً ملے 500 روپے، اور یہ 30 بچے کم سے کم تھے بلکہ 38 بچے، تو اگر دیکھا جائے تو 500 روپے کو اگر گنا کرے 38 میں کتنے ہو رہے ہیں؟ تقریباً 20,000 روپے ہو رہے نا۔ مجموعی طور پر عورتوں کی طرف سے آپ کی طرف سے تقریباً 4,000 روپے بچوں کو ملے۔ یہ سب دیکھا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں 45,000 روپے آپ نے 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں ان بچوں کو دے دی یا بچوں کے استاد کو دے دی۔ یہ علم کی، بچوں کی، اس مکتب کی آپ کی طرف سے قدر ہے۔ یقین مالی اعتبار سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ سب ہم بالکل آتم نربھر ہیں، کھیتی باڑی کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، کارخانوں کے اعتبار سے، پھیری میں اللہ کا شکر ہے، اللہ نوازتا ہے۔ مالی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری ہے کہ ہم دینی اعتبار سے بھی فکر مند ہوں، ان بچوں کی لائن سے فکر مند ہو۔ ہمارے گھر میں کم سے کم ایک گھرانے میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو، اس کی ہم فکر کریں، عالم دین اس کی فکر کریں۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ ہمارے یہاں سے ایک وقت میں 8-10 بچے مدرسوں میں پڑھتے تھے اور حافظ بنتے تھے، یعنی تو مدرسے میں جاتے تھے۔ ابھی کیا ماحول ہے؟ ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچے مشکل سے کہیں پر پڑھ رہے ہیں۔ ہماری فکر ہونی چاہیے میرے دوستوں، دنیا تو مل جائے گی کیسے بھی، ہم اس کو دل پہ دیں کہ میرے گھر کا ایک بچہ، چاہے میرا بھتیجا ہو، میں ہوں یا میرا پوتا ہو، وہ حافظ قرآن بنے، وہ میری آخرت کی بخشش کا ذریعہ ہو۔ صحیح حدیث ہے نا میرے دوستوں، ایک حافظ 10 ایسے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا جن کے جہنم میں جانے کا، جنت میں لے جائے گا جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اب سوچ لو کتنی بڑی بات ہے، ایک حافظ کا یہ مقام ہے تو ہمارے گھر میں حفاظ ہے، جو مطلب آپ غور کرو، سوچنے والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں مطلب کہ حضرت حافظ بنے، ہمارے حضرت بڑے حضرت محمد عبداللطیف صاحب، اس کے بعد میں حافظ بنا، زکریا میں، اس کے بعد ہمارے گاؤں میں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی حافظ بنا، کوئی ہے مجھے بتا ہوا؟ مجھے حافظ بنے ہوئے سن 2000 میں حافظ بنا تھا، اور یہ 2025 چل رہا ہے۔ پچھلے 25 سالوں میں ایک بھی بچہ ہمارے گاؤں کا حافظ نہیں بنا۔ یہ یقیناً محرومی کی بات ہے، ہمیں تو آگے آنا چاہیے، تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی بہت مسئلے ہوتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے کھانا نہیں جم رہا مدرسے میں، کوئی بات نہیں، قربانی دینا پڑتی ہے، وہ ہوتا ہے، ہر طرح کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہاں پر اپنی پسند کا کھانا نہیں ملے گا، رہنے سہنے کے اعتبار سے دشواری آئے گی، وہ قربانی ہم کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے اعتبار سے اچھے مدرسے کا انتخاب کریں، اور ہمارا پورا بچہ، اللہ کا شکر ہے کہ 2 بچے ہمارے حافظ مدرسے میں ہیں، ہے نا، اپنے یہاں صادق بھائی کا بچہ ہے، صدر صاحب کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے۔ ایک بچہ تھا محمد پڑھتا تھا، وہاں پر دنیا میں اس کا پوری کلاس میں 3 نمبر ہے، لیکن دیکھو شیطان کیسے اچک لیتا ہے۔ ہم تو ابھی بھی اس کو کہیں گے، اس منچ سے کہیں گے، اسٹیج سے کہیں گے کہ ابھی بھی وہ اپنا دل بدل لے اور چلا جائے مدرسے۔ کتنی اچھی وہ تلاوت کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستوں، تھوڑا کڑک پڑھنا پڑے گا، تھوڑا کڑک ہمیں دل کو تھوڑا مارنا پڑے گا۔ مجھے اپنی باتیں یاد آتی ہیں، مجھے اس وقت اپنے ابا کو غصہ آتا تھا کہ صبح چلے جاؤں گا ابا، بس شام کو مت جانا، تو ایک دن اور رہ گئے تھے، نہیں بیٹا چھٹی آج شام کی، آگے جانا پڑے گا۔ اب دل سے دعائیں نہیں ملتی کہ انہوں نے تھوڑا دل مضبوط رکھا، اور حالانکہ آپ جانتے ہیں میں تو 10 سال بعد پیدا ہوا، میرے والد صاحب کی شادی کے 10 سال بعد، پھر بھی ان کی ہمت کہ میں 8 سال تک اور مدرسے میں رہے۔ قربانی اس طرح دینی پڑتی ہے تو کچھ پھر تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے کر رہا تھا میرے دوستوں، اس مکتب کو مضبوط کریں، اس مکتب سے ہمیں مدارس کے لیے طلبہ ملتے ہیں، حفاظ ملیں گے، علماء ملیں گے، جو یہاں پڑھیں گے وہی سب کچھ ہے۔ تھوڑا بہت تبلیغ کی محنت کی برکت سے نہیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو یہاں پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر،
جیسے پتھر پر لکھا ہوا کبھی ملتا نہیں، ایسے جو کچھ علم دین سیکھ لیا بچپن میں وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے بچوں کو مکتب فکر مندی کے ساتھ بھیجیں، ہماری دینی بہنیں بھی بھیجیں، دینی ماحول قائم کریں، صحیح دین سیکھیں، علماء جو معتبر ہیں ان کے رابطے میں رہیں، مکتب کو مضبوط کریں۔ الحمدللہ میں بات لمبی نہیں کروں گا، وقت ہو گیا ہے۔ میں آپ حضرات کی اور حوصلہ افزائی کرتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں۔ آپ نے الحمدللہ امام صاحب کا اکرام کیا، مکتب کو مضبوط کریں۔ یہاں جو بیٹھے ہیں اسٹیج پر علماء کرام چندن پوری سے آئے ہوئے ہیں اور وہ مختلف علاقوں سے، سندھوا سے ہمارے ساتھ دو ساتھی آئے ہیں، عبداللطیف صاحب ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا وقت فارغ کیا اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کی فکر کی۔ اسی طریقے سے مائک لائٹ وغیرہ کے لیے جنہوں نے فکریں کی ہے، بہت سے حضرات ہیں، زکریا ہے، ہمارے مودی ریحان ہیں، قاری صاحب ہیں، عمران ہیں، محمد علی بھائی اور زبیر ہے، بہت سارے حضرات ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا قربانی دی ہے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں ہم دعا کریں، ایک کام اور ابھی پچھلے 2-4 مہینے سے الحمدللہ شروع ہوا ہے، تبلیغ کی محنت ہر جگہ پانی پہنچائی ہے، مدارس کو بچے تبلیغ کی محنت سے، ہے نا، مسجدوں کو نمازی تبلیغ کی محنت سے، اسی طریقے سے ہمارے اطراف الحمدللہ مکاتب کا جال بچھایا ہے، ثانی ہے، بوراما ہے، برسلا ہے، ابھی ستواڑی کی تیاری چل رہی ہے۔ ایسے دیہات جو مسجدیں نہیں ہیں جہاں کے لوگوں کو کلمہ یاد نہیں ہے، ان بچوں کی تربیت کی لائن سے بھی فکر ہو رہی ہے۔ ان کے اساتذہ بیٹھے ہیں، ارشد مولانا ہے ماشاءاللہ، مولانا ارشاد ہے، یہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے یہاں وہاں جا کر دین کی محنت کر رہے ہیں، تو ان کے بھی ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ اگر موقع آئے، جب بھی بھائی آپ کے مشورے کی ضرورت ہے، آپ سے مال کی ضرورت ہے، آپ کے وقت کی ضرورت ہے، ہم دل کھول کے سامنے ہیں۔ یہی سب کچھ ہے میرے دوستوں آخرت میں نجات کے لیے۔ دنیا دھری رہ جائے گی، ایک دن مرنا ہے، جو خوش دین کے لیے جان مال وقت دے دیا وہی کام آئے گا، ورنہ تو سب دھوکا ہے، سب دھوکا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، دل میں کسی کی کھنس نہیں رکھیں، دل میں سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا سلوک کریں۔ ہماری بہنیں، دینی بہنیں اگر سن رہی باتوں کو تو گھر کے اندر ماحول دینی بنائیں، بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، بیٹی بہو ساس کو اپنی ماں سمجھے، آپس میں محبتوں سے رہیں، دیرانے جیٹھانے آپس میں لڑے نہیں، ایک دوسرے کے حقوق سمجھیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، قربانی دیں۔ تھوڑی بہت اونچ نیچ چلتی ہے تو گھر کا ماحول بھی جنتی ہمارا بنے گا، دینی ماحول، گاؤں کا ماحول، مکتب کا ماحول سب ہمارا مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، جن حضرات نے جو کچھ قربانی دی اللہ کو بھی قبول فرمائے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بس آخر میں گزارش کروں گا حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جو ہمارے جلسے کے صدر محترم ہیں، کچھ صدارتی کلمات مختصر فرما دیں اور دعا پر اپنے یعنی اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ یہ جو یہاں یہ رکھے ہیں بیگ، انشاءاللہ صبح میرے بچوں آپ سب کو یہ بیگ انشاءاللہ مولانا کل دے دیں گے، ابھی ان کو بانٹنے میں وقت بہت ہو جائے گا، بس صدارتی کلمات کے بعد انشاءاللہ دعا پر ہمارا جلسہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ ہمارے چھوٹے سے گاؤں کا ایک مکتب کا جلسہ چل رہا تھا۔ ماشاءاللہ حضرات بھی شروع سے موجود تھے، میں بھی تھا یہاں پر۔ ہم سب نے بچوں کی تعلیم کا نتیجہ دیکھا ہے کہ بچوں کے اوپر کس طریقے سے محنت کی گئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی جو ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو پڑھا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت کو یاد کرو جس وقت کہ یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا، جس وقت ان کے اوپر موت طالع ہو رہی تھی، اس وقت کو یاد کرو۔ ہاں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، موت کے وقت میں جب یعقوب علیہ السلام آخری وقت میں اپنے بچوں کو جمع کیا، انہوں نے ان کے جو بھی لڑکے ہوتے پڑھ ہوتے جو بھی تھے ان سب کو جمع کیا اپنے سامنے انہوں نے، اور انہوں نے یہ پوچھا ان سے کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد
اسی خدا کی، اسی مالک کی، اسی خالق کی عبادت کرے جس کی ہم اور آپ عبادت کر رہے ہیں، تو ہم کو آپ کو بھی اپنے بچوں کو وہی تعلیم دینا پڑے گی جو تعلیم کی انبیاء علیہ السلام نے پورے عالم کو دی۔ جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی، آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، لیکن اس وقت بھی وہ بیچ کر نہیں رہے، بلکہ آخری وقت میں بھی وہ اپنے بچوں سے اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ میرے بچوں، میرے جانے کا وقت ہے، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، جب تک میں تھا، جب تک تو میں نے تمہارے اوپر محنت کی، میں کوشش کرتا رہا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرتے رہو، لیکن میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ لہذا ہم سب کو بھی اس بات کی اچھی طریقے سے فکر کرنا ہے کہ میری اولاد، میری نسل میرے جانے کے بعد میں کس کی عبادت کرے، اسی خالق کی عبادت کر سکے جس خالق کی میں اور میرے ماں باپ اور میرے خاندان والے کرتے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، اگر ہم اس کی فکر کریں گے تو ماشاءاللہ ہم کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور میرا ایک تجربہ ہے، مجھے تدریس کی لائن میں لگے ہوئے 29 سال ہو گئے، میں 1996 سے تدریس کی لائن میں لگا ہوں، بلکہ 30 سال پورے ہونے آ رہے ہیں۔ میرے سامنے جو بچے مکتب میں آتے ہیں یا جو بچے تھوڑے دن کے لیے کسی ادارے میں چلے جاتے ہیں، ان بچوں میں اور ان بچوں میں جو کسی وقت بھی یا تو نہ مکتب میں گئے یا نہ دارالعلوم میں گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہاتھوں کا فرق رہتا ہے۔ وہ بچہ جو چند دنوں کے لیے مکتب میں اگر پڑھ لے یا چند دنوں کے لیے کسی ادارے میں چلے جائے، اس کے اندر دینداری کی بہت ساری سوجھ بوجھ ہوتی ہے، اور اگر کوئی مکتب کا منہ نہیں دیکھے، کبھی مکتب میں گیا نہیں ہے، کسی ادارے میں نہیں گیا، تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، ایسے میرے سامنے موجود ہیں لوگ جن کو کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا، کلمہ آج بھی نہیں آتا، بیچاروں نے وقت بھی لگا لیا۔ کئی لوگ ایسے بیچارے وقت لگانے کے بعد بھی بعض ایسے لوگ لے جاتے ہیں کہ وقت لگانے کے بعد بھی ان کے کلمے صحیح نہیں ہو پاتے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ جب بڑا ہوگا تو سب سدھر جائے گا۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، اگر مکان کی نیو اگر صحیح رکھی جائے گی تو وہ مکان اوپر تک صحیح چلتا ہے، اور اگر مکان کی نیو اگر ٹیڑھی نہیں رکھی گئی تو پھر آگے وہ مکان صحیح بنے اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی۔ لہذا یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری کیا ہے؟ نیو ہے۔ ہم ان کی نیو صحیح رکھ دیں گے تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، دین کا جو ان کے اندر جو امنگ اور جو ان کے اندر جو عمل کی توفیق ہوگی وہ صحیح رہے گی۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات کو جو باتیں بتائی گئی، بہت ساری باتیں مفتی صاحب کی طرف سے بتائی گئی، ناظم صاحب کی طرف سے بھی بتائی گئی، اور جو باتیں آپ کو وقتاً فوقتاً ہمارے مسجد کے امام صاحب بھی بتاتے ہیں، اور آئے دن ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ جماعت بھی آتی ہے، جماعت کے اندر میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس میں مستقل ایک نمبر علم کا رہتا ہے۔ تو جب ہم بات کو سنیں تو ہمارے سامنے یہ ساری باتیں آئے گی کہ علم کی کیا فضیلت ہے، علم کی کیا فضیلت ہے۔ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مکتب میں بھیجنے سے تھوڑا سا کیا ہے، نماز روزے صحیح ہو جائے گی۔ نہیں، اگر ہم مکتب میں بھیجیں گے، مدارس میں بھیجیں گے تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، وہ اس کو پوری زندگی اس کو کام میں آئے، پوری زندگی وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو جس طریقے سے اللہ اس کے رسول کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اس طریقے سے اس کو زندگی گزارنے کا اس کو ایک نمونہ ملے گا، اور اس کو زندگی گزارنے کا آسان رہے گا۔ اس لیے سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے ہم اسکول کی فکر لیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مکتب کی فکر لیں اور پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ بہت سارا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا ہم مختصر دعا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اور دعا کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.
یا اللہ رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ یا اللہ موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرما یا اللہ ابھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے یا اللہ ان تمام بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما یا اللہ ہم سب کو بھی دین کے لیے قبول فرما یا اللہ ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیک کام کرنا آسان فرما یا اللہ برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے آج کے جلسے کو قبول فرما یا اللہ جن ساتھیوں نے محنتیں کی ہیں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے رضا کرم سے قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا